سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک دن سرکہ اور ایک روٹی مسجد میں بھیجی گئی کھانے کے لیے کہ عمر کو دو کھا لیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے مسجد میں وہ روٹی کھولی تو دو اور غلام بھی آ گئے۔ آپ نے ان کو بھی فرمایا آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعدلوا هو اقرب للتقوى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزو، یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ رسول خلیفہ دوم جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پاک ہے۔ آج 29 ہے، آج 29 ہے، ہو سکتا ہے کل یا پرسوں محرم شریف کی یکم ہو، تو یکم محرم الحرام کو امیر المومنین کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنے، اور آپ نے ایک دن بھی خلافت کی تمنا نہیں فرمائی، کرسی نہیں مانگی، عہدہ نہیں مانگا۔ یہاں تو عہدے اور کرسی کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج کل اسمبلیوں میں آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو معاشرے کے رہبر و رہنما ہیں، وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ جنہیں آپ کہتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ جنہیں آپ کہتے ہیں۔ کوئی کسی کو گالیاں نکال رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ۔ یہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور یہ ہمارے راہبر رہنما ہیں۔ کرسی کے لیے، عہدے کے لیے تو نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بھی تمنا بھی نہیں فرمائی کہ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے کرسی مل جائے، مجھے خلافت مل جائے، مجھے سربراہی حاصل ہو جائے، میں خلیفہ بن جاؤں مسلمانوں کا۔ آپ نے یہ تمنا ہی نہیں فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سیدنا فاروق اعظم کو بلایا۔ سیدنا فاروق اعظم جب حاضر ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت ہے، اب میرے بعد مسلمانوں کے تم خلیفہ بنو گے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور، مجھے اس کی خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی، عہدے کی، کرسی کی مجھے خواہش نہیں۔ یہاں تو بندے مروا کے بھی کرسی لے لی جاتی ہے نا۔ تو عرض کرنے لگے حضور، مجھے عہدے کی اور کرسی کی خواہش نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر، تجھے ضرورت نہیں ہے نا، لیکن خلافت کو اور مسلمانوں کو عمر کی ضرورت ہے۔ عمر کی ضرورت ہے خلافت کو، مسلمانوں کو۔
تم جیسے بندے کی ضرورت ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے نا عہدہ، تجھے خلافت نہیں چاہیے، تجھے کرسی نہیں چاہیے، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم جیسے جری اور بہادر انسان کی ضرورت ہے ایمان والوں کو، اہل ایمان کا سربراہ بن جانا میرے بعد۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کی بڑی شان بیان فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے عمر وہ ہے کہ جس گلی سے گزر جائے شیطان عمر کے سائے سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر سے کیا، عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، وہ گلی چھوڑ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ جبرائیل امی حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے عمر کی ذرا شان بیان کرو کہ بارگاہ الہی میں عمر کی کتنا مرتبہ ہے، کتنی شان ہے۔ سیدنا جبرائیل امی نے فضائل بیان کیے سیدنا فاروق اعظم کے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو حضور نے فرمایا جبرائیل بس اتنے ہی فضائل ہیں؟ عرض کی حضور اگر میں 950 سال تک عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں تو یہ عرصہ، یہ وقت ختم ہو جائے گا، عمر کے فضائل پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ عمر کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اچھا اپنے تو اپنے، یہ گاندھی ابھی گزرے ہے ہند میں، یہ کہا کرتا تھا کہ اگر عمر 10 سال اور حکومت کر جاتا نا تو پھر دنیا میں سوائے مسلمان کے اور کوئی بندہ ہی نہ ہوتا، مسلمان ہی مسلمان ہوتا، ہر طرف مسلمان کے علاوہ اور کوئی مذہب اور کوئی طبقہ موجود ہی نہ ہوتا۔ اور یہی کہا کرتا تھا جب مجھے حکومت چلانے میں، غیر مسلم ہے اور کہتا کیا ہے، کہتا ہے جب مجھے حکومت چلانے میں کبھی پریشانی ہوتی ہے نا، میں تاریخ کو پڑھتا ہوں، میں عمر کی زندگی کو پڑھتا ہوں، میری وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ حکومت چلانے والی وہ پریشانی میری حل ہو جاتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، میں تاریخ کو پڑھتا ہوں، میں عمر کی سیرت کو پڑھتا ہوں کہ عمر اس پریشانی سے کیسے نکلے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، مقام، اور آپ خلیفہ بننے سے پہلے آپ اچھا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، خوبصورت اور نیا لباس زیب تن فرماتے تھے، لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے نا، خلیفہ بننے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی تیبن، وہی قمیض، اسی کو دھوتے، اسی کو پہنتے۔ کئی پیوند لگے ہوتے تھے آپ کی قمیض مبارک پر، کپڑے کی ٹاکیاں لگی ہوتی تھی آپ کی قمیض اطہر پر، پاک قمیض پر پیوند لگے ہوتے۔ قمیض پھٹ جانے کے بعد ایک دن صحابہ نے مشورہ کیا، کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دور دراز کے علاقوں کے لوگ ملنے آتے ہیں، سفیر آتے ہیں کچھ ممالک کے، کچھ علاقوں کے، سلطنتوں کے، وزیر مشیر آتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو کیا خیال ہے حضرت عمر کو ایک نیا کرتا اور ایک نئی چادر نہیں بنوا لینی چاہیے؟ صحابہ نے مشورہ کیا بات تو ٹھیک ہے، کہنا چاہیے حضرت عمر کو، لیکن کہتے ہیں پھر کہے کون یہ بات، فاروق اعظم کو کرے کون کہ آپ یہ قمیض جو ہے یہ بھی بدل لیں اور چادر بھی بدل لیں، کیونکہ آپ کو لوگ ملنے آتے ہیں۔ تو مشورہ یہی ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور علی کا بڑا ادب کرتے ہیں، علی کو کہتے ہیں کہ وہ کہے عمر کو۔ مولا علی شیر خدا کے پاس گئے، کہا ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ فاروق اعظم کے پاس بہت سارے لوگ ملنے آتے ہیں
اور آپ کے قمیض مبارک پر کپڑوں پر پیبند لگے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ مشورہ یہ کیا ہے کہ کوئی نئی قمیض ہونی چاہیے، نیا تہبند ہونا چاہیے۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھا مشورہ ہے۔ کہا جی ساتھ یہ بھی مشورہ طے پایا کہ یہ بات آپ کہیں گے حضرت فاروق اعظم کو۔ مولا علی فرمانے لگے یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میں عمر کو نہیں کہہ سکتا۔ بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن میں نہیں عمر کو کہہ سکتا۔ کہا حضور پھر کون کہے گا؟ کہا اس کام کے لیے سب سے مناسب اور سب سے بہتر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ زوجہ رسول ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کام کے لیے سب سے جو مناسب ہے۔ صحابہ ام المومنین کے پاس گئے، عرض کی اماں جان ہم نے یہ مشورہ کیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں عمر کو بلا کے نا کسی وقت میں نا عمر کو بلاؤں گی۔ کہا اماں جان ابھی بلائیں۔ بعد میں کیا ابھی بلائیں؟ کہا اچھا جاؤ، ایک بندہ جاؤ عمر کو جا کے پیغام دو کہ تمہیں اماں عائشہ بلا رہی ہے۔ پیغام دینے والا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے پیغام دیا، اور جب در رسول سے یہ پیغام گیا، حضرت عمر بہت سارے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کو چھوڑ دیا کہ حضور کے گھر سے پیغام آیا ہے، در رسول سے پیغام آیا، اماں جان کا پیغام آ گیا۔ لوگوں کو چھوڑ کے جلدی جلدی چلتے ہوئے در رسول پہ حاضر ہوئے۔ کہا اماں جان میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے پاک نبی کی پاک بیوی میری ماں، آپ نے مجھے حکم دیا، میں جلدی جلدی آ گیا، حاضر ہو گیا ہوں، حکم فرمائیں کیا کام ہے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ عمر تمہیں بہت سارے لوگ ملنے آتے ہیں، سفیر آتے ہیں تمہارے پاس ملنے کے لیے، تو صحابہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری قمیض پہ پیبند لگے ہوتے ہیں، تو تم نا ایک نئی قمیض بنوا لو اور نیا تہبند بنوا لو۔ اچھا ام المومنین فاروق اعظم کو فرما رہی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کا سر جھکا ہوا ہے، پردے کے باہر فاروق اعظم بیٹھے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ جب ام المومنین کی بات ختم ہوئی نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اماں جان جیسے آپ کا حکم ہو عمر ایسے کرے گا، لیکن اگر آپ کے یہ حکم ہے نا تو مجھے ایسا لباس پہنائیے جو رسول اللہ پسند فرمایا کرتے تھے، جو حضور نے زیب تن کیا ہو جیسا لباس۔ اگر حضور نے شاہانہ لباس زیب تن فرمایا ہے تو میں بھی ایک شاہانہ لباس بنوا لیتا ہوں، خلیفوں والا بادشاہوں والا ایک لباس میں بھی بنوا لیتا ہوں۔ اگر میرے آقا نے پسند نہیں فرمایا تو اماں جی پھر جیسے آپ کا حکم ہو میں ایسا کروں گا۔ فاروق اعظم نے جب سر اٹھایا نا تو آپ کی داڑھی مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں عمر کی ہچکی سن کے نہ میں بھی رو پڑی۔ میں نے کہا عمر تم ٹھیک ہو، جس حال میں تم ہو تم ٹھیک ہو جاؤ، کام کرو حکومت کا، مسلمانوں کی خدمت کرو جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم جب وہاں سے تشریف لے گئے تو جن صحابہ نے کہا تھا، جنہوں نے مشورہ کیا تھا، وہ بھی دوڑے دوڑے آ گئے، اماں جی کیا بنا، کام ہوا کہ نہیں؟ ام المومنین فرمانے لگے میرے بیٹو بات تمہاری بھی ٹھیک ہے کہ عمر کو نیا لباس بنوانا چاہیے، لیکن تم سے زیادہ عمر کی بات ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے ایسا لباس پہناؤ جیسا حضور نے پسند فرمایا ہے۔ اگر حضور نے اتنا قیمتی لباس پسند فرمایا ہے تو میں بھی تیار ہوں پہننے کے لیے، اور اگر رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا تو پھر جیسے آپ حکم دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر پیبند لگے ہوتے تھے، اور آپ نے اس قدر عدل قائم کیا، اس قدر عدل قائم کیا کہ چادریں آئیں باہر سے، فاروق اعظم اور جس کو چادر ملی اس کے سے یا تہبند بنتا تھا
یا قمیض بنتی تھی؟ فاروق اعظم نے تہبند بھی بنوایا، قمیض بھی بنوائی۔ خطبے کے لیے جب تشریف لائے نا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ جو چادریں آپ نے ہمیں دی ہیں اس سے تو مشکل سے یا تہبند بنتا ہے یا قمیض بنتی ہے، اور جو آپ نے خود لی ہیں، آپ نے چادر بھی بنوا لی ہے، قمیض بھی بنوا لی ہے، ہم سے زیادہ لے لی ہے آپ نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، ان کا لوگوں ابا جان نے زیادہ نہیں لیا، جو میرے حصے کا کپڑا تھا میں نے وہ بھی ابا جان کو عطا کر دیا ہے، میں نے وہ دے دیا ہے ابا جان کو، تو میرے حصے کے کپڑے سے اور اپنا جو حصے کا کپڑا تھا دونوں کو ملا کے قمیض اور چادر بن گئی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، سیدنا فاروق اعظم نے جب پہلا خطبہ دیا تھا خلافت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد، آپ نے خطبہ دیا، کہا لوگوں اگر عمر بہک گیا معاذ اللہ تو کیا کرو گے؟ ایک بوڑھے صحابی سوٹی کی ٹیک لے کے کھڑے ہو گئے، کہا اگر عمر بہک جائے گا تو ہم تلوار سے عمر کو سیدھا کریں گے، اگر عمر راستے سے ہٹ گیا تو ہم تلوار سے عمر کو ٹھیک کریں گے، سیدھا کریں گے اس کو راستے پہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا، کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے بندوں میں، تیرے نبی کی امتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو عمر کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، عمر کو بھی سیدھی راہ پہ لگا سکتے ہیں، اور عمر مراد رسول ہیں۔ میرے آقا نے حضرت عمر کو مانگ کے رب سے لیا تھا، دار ارقم میں بیٹھ کے حضور دعا کر رہے تھے، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مصر گئے، مصر سے نا بہت سارا سامان لے کے آئے، آپ کے بیٹے فاروق اعظم کے بیٹے بہت سارا سامان لے کے آئے مصر سے۔ بیٹا باہر سے آئے، بہت سارا کما کے لائے، آج باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا کہاں سے لائے ہو؟ وہ تو خوش ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے زیادہ زیادہ کمائی کر کے لے آیا۔ فاروق اعظم نے پوچھا، آپ نے فرمایا بیٹے تمہارے پاس درہم تھوڑے تھے، کم تھے، سامان تم زیادہ لے آئے ہو، کہاں سے لائے ہو؟ کہا ابا جی مصر کے جو گورنر ہیں نا انہوں نے میرے ساتھ شفقت فرمائی ہے اور انہوں نے میری خدمت کی ہے اور انہوں نے مجھے یہ سامان دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے جتنے لوگ گئے تھے سب کو دیا ہے، سب کی مدد کی ہے؟ کہا نہیں حضور صرف میری مدد کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آدھا تو رکھ لے، آدھا بیت المال میں جمع کروا، اور گورنر کو پیغام بھیجا، کہا تم نے ایک مسلمان کی مدد نہیں کی، تم نے گورنر کے بیٹے کی مدد کی ہے، اور تم نے اس لیے مدد کی ہے تاکہ عمر تمہارے بارے میں تمہارے حق میں نرم ہو جائے، اور یہ خیال نکال دو کہ عمر نرم ہو جائے گا، اگر کوئی غلطی کی تو عمر چھوڑے گا نہیں تجھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک غزوے سے نا کچھ خوشبو آئی، سیدنا فاروق اعظم نے حکم ارشاد فرمایا فلاں خاتون کو بلاؤ، یہ اس خوشبو کو صحابہ میں اور صحابیات میں بانٹ دے۔ تو آپ کی زوجہ جو بڑی زہد و تقوی پرہیزگار خاتون تھی، سیدنا فاروق اعظم کی زوجہ، تو وہ عرض کرنے لگی کہ امیر المومنین باہر سے کسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہ خدمت میں سر انجام دے دیتی۔ فرمایا نہیں تم نہیں یہ کرو گی، باہر سے بلاؤ۔ کہا حضور حرج کیا ہے اگر میں یہ کام کر دوں تو، اس میں کون سا حرج ہے اگر میں یہ کام کر دوں؟ کہا نہیں تم نہیں کرو گی، باہر سے بلاؤ اس خاتون کو۔ کہا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب تم اس خوشبو کو تولو گی، خوشبو کو توڑو گی، خوشبو صحابہ اور صحابیات میں بانٹو گی، کچھ تمہارے ہاتھوں پہ لگے گی، کچھ تمہارے پلو کے ساتھ لگے گی، کچھ تمہارے کپڑوں پہ لگے گی،
اور قیامت والے دن میرے رب نے اگر عمر سے یہی پوچھ لیا کہ عمر بتا، یہ خوشبو تو غریبوں کی تھی، یہ خوشبو تو مسلمانوں کی تھی اور تم نے گھر استعمال کر لی، تو کہا میں رب کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے مسلمانوں کا مال گھر رکھ لیا۔ آپ کی زوجہ رو کر کہنے لگی، کہا امیر المومنین، اگر میری کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ بھی ہوئی نا، تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ آپ جیسی شخصیت کی بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، اللہ مجھے جنت دے دے گا آپ جیسے بندے کی بیوی ہونے کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نا ایک دن سرکہ اور ایک روٹی مسجد میں بھیجی گئی کھانے کے لیے کہ عمر کو دو، کھا لیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے مسجد میں وہ روٹی کھولی تو دو اور غلام بھی آ گئے، آپ نے ان کو بھی فرمایا آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ وہ بھی آ کے شامل ہو گئے، کھانا کھانے لگے تو اتنے نا مصر سے ایک سفیر آیا، صحابہ سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے امیر کہاں ہیں؟ کہا مسجد نبی میں چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ گیا مسجد نبی میں گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر صحابہ کے پاس واپس آ گیا، کہا وہاں تو کوئی نہیں ہے، وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہوئے ہیں جو روٹی کے ٹکڑوں کو بانٹ بانٹ کر کھا رہے ہیں۔ 3 غلام وہاں بیٹھے ہوئے جو ایک روٹی کو توڑ توڑ کے ٹکڑے بانٹ بانٹ کر کھا رہے ہیں، اور ان میں سے نا 2 کے کپڑے ذرا بہتر ہیں اور ایک غلام کے کپڑے تو زیادہ پھٹے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ مسجد نبی میں گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے مٹی پہ نیچے بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ کہا یہ امیر المومنین؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو نہ دیکھ، ان کا ستھرا اجلا اور روشن اور منور سینہ اور تن اور چہرہ دیکھ، ان کا کتنا روشن اور کتنا ستھرا ان کا چہرہ ہے، یہ دیکھ ان کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوئے، دیکھ یہی ہمارے امیر المومنین ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی ستھری اور پاکیزہ زندگی گزاری کہ قیامت تک آپ کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور ایک اور بات کروں، 10 محرم الحرام کو آنے والا ہے، دیگیں شگیں بناتے ہیں کہ نہیں؟ چلو سرتے ہلا دو، بناتے ہیں کہ نہیں؟ 10 محرم کو دیگیں وغیرہ بناتے ہیں نا، چاول وغیرہ بناتے ہیں، کھچڑا یعنی حلیم وغیرہ بناتے ہیں، لوگوں کو بانٹتے ہیں، بناتے ہیں 10 محرم کو، تو یکم کو بھی تو ہونے چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ 10 محرم کو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، آپ کے رفقا کی شہادت ہے، ضرور بنائیں 10 محرم کو بھی، لیکن یکم کو بھی کوشش کریں، یکم کو امیر المومنین کی شہادت ہے، یکم کو بھی کچھ نہ کچھ بنا کے لوگوں میں تقسیم کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے آج بھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی